بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں۔ میرے دوستو، آج اسی کی توفیق سے کلمہ طیبہ کی فضیلت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کروں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں جس کتاب سے پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم ولا منشرہم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، فرمایا وہ قبر کے اندر بھی کوئی وحشت ان پر طاری نہیں، جو اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ معاشر کے دن انہیں کوئی غم بھی نہیں۔ اب دیکھو کیا انداز ہے، کیا نرالے انداز کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا جو اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ اسے قبر کے اندر کوئی وحشت ہوگی، کوئی ڈر ہوگا، نہ معاشر کے دن۔ اللہ اکبر۔ آگے الفاظ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری کا بھی اعلان فرمایا، وہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن، محشر کے دن ان کا ایک نرالا انداز ہوگا، وہ یہ ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہوں گے، میں کہ تم انہیں دیکھو گے کہ کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی اور وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے، وہ اپنے سروں پر مٹی کو صاف کرتے ہوئے محشر کے میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ فرمایا وہ یہ کہتے ہوئے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں تیرے لیے ہیں، اس مالک کے لیے تمام تعریفیں جس نے آج کے دن ہم سے غم ختم فرما دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ کا اس دنیا کے اندر ورد کرتا رہے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا نرالا انداز ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ یہ کلمے کہتا ہوا معاشر کے میدان میں جمع ہوگا کہ تمام تعریفیں اس خالق کے لیے جس نے آج کے دن ہم سے غموں کو ختم فرما دیا۔ اب جو چاہتے ہیں کہ ہمارا محشر کے دن ہم سے غم نہ ہو اور قبر کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی ڈر نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرما دے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب العلم کے اندر، اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 99۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے، اور ساتھ امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے وہ لائی ہے، اور بھی بہت سارے کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور صحابی رسول، بیان کرتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ایک دن میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیجئے کل قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ یہ بڑا قیمتی سوال تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے امید ہے کہ یہ سوال جو ہے سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں،
جب یہ بات کہی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مزید تجسس زیادہ ابھرا، اور ان کے دل نے یہ چاہا کہ ضرور مجھے خبر تو ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال، فرمایا لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا، فرمایا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، فرمایا جس شخص نے صدق کے دل کے ساتھ زبان اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، فرمایا ضرور ان لوگوں کی کل قیامت کے دن میں شفاعت کروں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی کتنی فضیلت کو بیان کرا۔